اگر جگر ٹھیک نہ ہو تو کون کون سی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو سکتا آنکھوں کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، زبان کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، ناخنوں کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ باڈی کی پوری جو ہے وہ جلد جو ہوتی ہے وہ بھی پلاہٹ میں آ جاتی ہے۔ جب بھی کھانا کھانے کے 40 منٹ کے بعد، 40 منٹ کے بعد آپ کو پیٹ کے دائیں سائڈ پہ پسلیوں کے نیچے ہلکا ہلکا میٹھا سا درد رہنا شروع ہو جائے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کو جگر کا کوئی مسئلہ شروع ہو گیا ہوگا۔ ہے؟ جان بھی لے سکتا ہے انسان کی، اور ہیپاٹائٹس سی بڑی مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، پاؤں سوجن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پورا وجود ایسے ہو جاتا ہے جیسے آٹا گوندا جاتا ہے نا، تو بالکل خمیرہ جسم ہو جاتا ہے۔ چائے کا کثرت استعمال جو ہے وہ آپ کے جگر کو خراب کر سکتا ہے، کثرت استعمال جو ہے۔ تو چائے پینے کی وجہ سے انسان کو جگر کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے مسائل ہو جاتے ہیں؟ پینے والے جو ہوتے ہیں وہ دائمی قبض کے مریض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے جسم میں خشکی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ السلام علیکم حکیم صاحب، پیغام صحت کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے نا ڈیلی روٹین کے اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک کامن ڈیزیز جو بہت زیادہ ہمیں اب نظر آ رہی ہے اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جگر کا صحیح طریقے سے فنکشنل ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اگر جگر ٹھیک نہ ہو تو کون کون سی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جگر ہو، معدہ ہو، گردے ہوں، دماغ ہو یا ہڈیوں کا سٹرکچر ہو، پورے جسم کا کوئی بھی حصہ ہے نا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے وہ پوری باڈی کو جو ہے وہ مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن لیور بالخصوص ایک ایسا آرگن ہے ہماری باڈی میں کہ جو بالخصوص بلڈ کے ریلیٹڈ جو بھی فنکشنل ہیں جسم کے اندر، ان کو جگر کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں جگر خون کی صفائی کرتا ہے، اطباء کہتے ہیں کہ جگر خون بناتا بھی ہے اور صفائی بھی کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی باڈی میں سپلائی کرنے کا بھی عمل شامل ہوتا ہے کہ جگر نے جو ہماری غذا جو ہم استعمال کرتے ہیں اس غذا کو جزو بدن بنا کے اس میں سے خون کو صاف کر کے جسم کی ضرورت کے تحت خون کی سپلائی دینا، یہ جگر کے افعال میں سے ایک فعل ہوتا ہے۔ اور ہمارا پورا جسم جو ہے وہ دوران خون کے اوپر ہی ڈیپینڈڈ ہے، جتنا دوران خون ٹھیک ہے اتنی جسم کی صحت ٹھیک ہے۔ ایسے اگر دوران خون ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو جگر کی صحت جو ہوتی ہے وہی اصل ہماری پوری جسم کی صحت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، سب سے پہلے ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر جگر ٹھیک نہ ہو پھر انسان کو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے، اور ہیپاٹائٹس کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں، کبھی تو یہ ایک وائرس کا آ جانا، کسی مریض کی طرف سے موو ہو کے آ جانا، اور وائرس ہو جانے کے بعد جگر خراب ہوتا ہے۔ مطلب وائرل انفیکشن بن جائے اور جگر کسی بیرونی وائرس کا شکار ہو جائے تو ہیپاٹائٹس، ہیپا کا مطلب اصل میں ہوتا ہے جگر کی سوزش۔ یہ جگر کی سوزش کو ہیپاٹائٹس کہا جاتا ہے۔ تو جگر کی سوزش سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جگر تھوڑا سا پریشان ہو رہا ہے، مطلب وہ اپنے افعال میں پریشان ہے، وہ دباؤ میں آ رہا ہے، یا اس میں جو غذا جا رہی ہے وہ تھوڑی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ اب جگر کی سوزش کی انہوں نے سٹیجز بنا دی ہیں کہ شروعاتی سٹیج ہے، ڈبل ہے، ٹرپل ہے، اے ہے، بی ہے، سی ہے یا ڈی ہے۔ ان سٹیجز پر جا جا کے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس وائرس کی وجہ سے جگر خراب ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جگر خراب ہوتا ہے، مطلب فیٹی لیور آپ نے ایک نام سنا ہوگا، آج بالکل کل بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے۔ جگر پر فیٹ آ جانا اگر عرصہ دراز تک رہتی ہے تو پھر جگر کے افعال کمزور پڑ جانے کی وجہ سے اس پر کوئی وائرس حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں خطرات موجود ہوتے ہیں، مطلب جگر پر فیٹ اگر آنا شروع ہو جاتی ہے تو جگر کی کمزوری کے ساتھ ہی کسی وائرس کا حملہ اس پر ہو جاتا ہے، جس سے جگر کے افعال جو ہیں وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے پھر جو پہلی سٹیج ہے ہیپاٹائٹس اے ہے، اس میں عمومی طور پر جو ہے وہ مریض کو صرف نکاہت فیل ہو جانا یا ہلکا سا رنگ کا پلاہٹ میں آ جانا، جو بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن ہلکی پلاہٹ موجود ہوتی ہے، لیکن سفیدی غالب ہوتی ہے، پلاہٹ کم ہوتی ہے، اور اس میں بھوک کا کم ہو جانا،
اور اس میں پیٹ میں ہلکی ہلکی تیزابیت کا رہنا، یا اس میں پسلیوں کے نیچے بڑا ہلکے سے وقت میں، تھوڑے سے وقت میں ہلکا ہلکا درد رہنا، یہ اس میں ایک شامل ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ ہیپاٹائٹس بڑھ کے ہیپاٹائٹس بی میں چلا جاتا ہے، تو پھر بی میں یہ ہوتا ہے کہ جگر کے افعال میں ضرورت سے زائد حرارت جمع ہو جاتی ہے، اس میں گرمی بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ، صحیح۔ اور جگر کی گرمی بڑھ جانے کی وجہ سے جو اس کے اندرونی طور پر افعال آئی ہوئی غذا سے خون بنانے کے ہوتے ہیں، وہ بجائے اس کا خون بنانے کے یا صاف کرنے کے ان کو جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ جل جاتے ہیں تو پھر اس میں حرارت بہت زیادہ موجود ہوتی ہے، اس میں پھر پیلا یرکان، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، بالکل۔ آنکھوں کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، زبان کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، ناخنوں کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ باڈی کی پوری جو ہے وہ جلد جو ہوتی ہے وہ بھی پلاہٹ میں آ جاتی ہے، بلکہ مریض جو چیزیں دیکھتا ہے اس کو اس میں بھی پلاہٹ نظر آ جاتی ہے۔ ہیپاٹائٹس بی اور پیلا یرکان سیم ہے؟ جی، یہ سیم ایک چیز ہے، یعنی پیلا یرکان ہوگا تو ہیپاٹائٹس بی بھی اس کے ساتھ موجود ہوگا۔ اب یہ جب پلاہٹ والا ہیپاٹائٹس بی بن جاتی ہے تو اس کے مسلسل رہنے کی وجہ سے، جگر پر فیٹ بن جانے کی وجہ سے، ہیپاٹائٹس کی موجودگی کی وجہ سے، یا جگر کا مستقل بیمار رہنے کی وجہ سے، پھر آہستہ آہستہ جگر اپنے سائز میں سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو اس کا اپنا سائز ہوتا ہے یہ اس سے کم ہو جاتا ہے، تو جہاں جگر کا سکڑاؤ شروع ہو جاتا ہے وہاں سے ہیپاٹائٹس سی کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پھر جگر کے سکڑاؤ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض مستقل بد ہضمی کا شکار، مستقل جو ہے وہ قبض کا شکار، مستقل جو ہے وہ وہمی مریض جیسے ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نیگیٹو سوچیں اس کو آنا شروع ہو جاتی ہیں، خفقان کا مسئلہ اس میں آ جاتا ہے، ڈر کا مسئلہ اس میں آ جاتا ہے، غذا اس کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شروعاتی سٹیج میں ہے۔ جب ہیپاٹائٹس سی ہے اور آپ کا جگر جو ہے وہ سکڑاؤ کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے تو پھر عجیب سی تھکاوٹ ہر وقت جسم میں رہتی ہے، نیند کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پاؤں میں ہلکا درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں سن رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ پیٹ میں اپھارا رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو پھر ایک عام سی ایک نشانی ہے، یہ اگر ہر بندہ نوٹ کر لے، جب بھی کھانا کھانے کے 40 منٹ کے بعد، 40 منٹ کے بعد آپ کو پیٹ کے دائیں سائڈ پہ پسلیوں کے نیچے ہلکا ہلکا میٹھا سا درد رہنا شروع ہو جائے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کو جگر کا کوئی مسئلہ شروع ہو گیا ہوگا ہے۔ اچھا۔ آپ کا جگر جو ہے وہ کسی خرابی میں جا رہا ہے، یا جگر کسی وائرس کا زیر اثر آ چکا ہے، یا جگر کے اپنے افعال جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، یہ کہتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس سی جان بھی لے سکتا ہے جی، انسان کی، اور ہیپاٹائٹس سی بڑی مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ کسی حد تک بات ٹھیک تھی اس وقت جب تک اس کا علاج دریافت نہیں ہو سکا تھا۔ ہیپاٹائٹس نام آنے سے پہلے عمومی طور پر دو نام ہی سنے جاتے تھے، پیلا یرکان اور کالا یرکان۔ ایسے ہی ہے۔ کالا یرکان میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب جگر اپنے افعال 90% تک جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے تو پھر تلی میں بھی اس کی سائز میں اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، جگر کا بھی سائز جو ہے وہ اپنے سائز سے سکڑ جاتا ہے، تو خدا نخواستہ پھر ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، پاؤں سوجن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پورا وجود ایسے ہو جاتا ہے جیسے آٹا گوندا جاتا ہے نا، تو بالکل خمیرہ جسم ہو جاتا ہے، دبائیں گے تو گڑا پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اس حالت میں آگے تو جب یہ شروعاتی طور پر تھا، ہیپاٹائٹس اے بی سی کی جو ڈیزیزز پائی جاتی تھی تو بہت حد تک جو ہیں وہ اس سے جو ہیں وہ قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، کیونکہ وہ عرصہ دراز تک جو ہیں وہ ڈائیگنوز صحیح نہیں ہو پاتا، تو جس سے پھر علاج میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے۔ ایک چیز اس میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جگر کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں یہ خاموشی سے کام اندر کرتی رہتی ہیں، کوئی خاص علامات بھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن جگر خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ عام طور پر صرف اور صرف یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے وجود میں کوئی اور بیماری نہیں ہے، مطلب بلڈ پریشر نہیں ہے، شوگر نہیں ہے، یا آپ کو کوئی لوز موشن نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کو ہمیشہ ہی تھکاوٹ رہ رہی ہے،
اور تھکے ہیں، سست ہیں، تھوڑا-سا پیدل چلتے ہیں، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، یا دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تو 5-7 منٹ میں آپ کے دونوں بازو سن ہو رہے ہیں، یا آپ نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاؤں سن ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو انہی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو جگر کے متعلقہ ہر وہ پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہیے جو آپ کی مرض کی تشخیص میں مدد بھی دے اور آپ کے لیے ایک مناسب علاج بھی دیا جا سکے، تاکہ جگر کو خراب ہونے سے پہلے پہلے محفوظ کیا جائے، تاکہ یہ جان لیوا ثابت نہ ہو سکے، ورنہ ہیپاٹائٹس سی بھی جان لیوا ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس بی بھی جان لیوا ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی ایسی غذا ہے جس کو کھانے سے ہیپاٹائٹس ہونے کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں؟ بہت زیادہ کثرت سے تیز مرچ کا استعمال جو ہوتا ہے، اور اور وہ ایسی مرچ جو ہے، ہماری عمومی طور پر غذاؤں میں سرخ مرچ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ تو سرخ مرچ کی جو تیاری ہوتی ہے ہمارے مارکیٹ میں، وہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ صرف مرچ کو ہی پیس کے بنائی گئی ہے یا کسی اور امیزے سے لی گئی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو ملاوٹ والی جو مرچ ہوتی ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ ہماری غذا میں جو ہے وہ جگر کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور خراب گھی جو ہوتا ہے، آپ جو آئل گھر میں استعمال کر رہے ہیں، اور جو ڈالڈا استعمال کر رہے ہیں، یا جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں جو غیر معیاری گھی ہے، مطلب وہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ جم رہا ہے، ہوں، ایسے ہی۔ صرف وہ آگ کے اوپر ہے تو وہ ٹھیک ہے، نیچے اتار دیں تو وہ جمنا شروع ہو ایسے جاتا ہی۔ ہے۔ تو اس طرح کے گھی جو غیر معیاری ہوتے ہیں وہ بھی جگر کو خراب کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ پانی کا کم استعمال جو ہوتا ہے وہ بھی جگر کو نقصان دیتا ہے۔ کثرت سے دیر تک جاگتے رہنا اور مسلسل جاگتے رہنا، یہ بھی جگر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کا استعمال جو ہوتا ہے، جس میں نمک زیادہ ہوتا ہے، جس میں کیچپ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ جگر کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے۔ پین کلر کا کثرت استعمال جو ہے یہ جگر کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ اینٹی الرجک کثرت استعمال دوائیاں جو ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ جگر کو خراب کرتی ہیں، اور وقت بے وقت دوائیاں کھاتے رہنا، ایسے ہی بلا ضرورت کبھی کوئی دوائی لے لی، کبھی ہاضمے کے لیے کچھ لے لیا، کبھی بھوک کے لیے کچھ لے لیا، یا ہمارے معاشرے میں ہم اپنی جو ایک اعصابی تحریک ہوتی ہے، جو انرجی ٹانک کے طور پر ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں، جو انرجی بوسٹر کے طور پر دوائیاں ملٹی استعمال وائٹامنس کرتے ہوتی ہیں۔ ہیں، ملٹی وٹامنس کو بھی ہمیشگی کے ساتھ استعمال کرنا، مطلب کچھ وقت کے لیے آپ کو وٹامن ڈیفیشنسی ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ لیتے ہیں، پوری ہو جاتی ہیں، لیکن آپ اس کو مسلسل ہی لینا شروع کر دیتے ہیں، صحیح۔ تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، یہ آپ کو جگر خراب کرنے میں جو ہے وہ بہت حد تک اثر دیتی ہیں۔ چائے کا کثرت استعمال جو ہے وہ آپ کے جگر کو خراب کر سکتا ہے، کثرت استعمال جو ہے کسی ڈرگ کا استعمال، کوئی ڈرنک کرتے ہیں یا اسموکنگ کرتے ہیں اور دیر تک کرتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ جگر کو خراب کرتی ہیں۔ پانی جہاں پہ صاف میسر نہیں ہے، آپ جو پانی پی رہے ہیں اگر وہ صاف نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ جراثیم ایسے آ رہے ہیں، وہ آپ کے جگر کو جو ہے وہ بہت زیادہ خراب کر دیتا ہے۔ غذائی طور پر ہمارے گھر میں عمومی طور پر جو پکنے والے کھانے ہوتے ہیں، اور اگر ہم ایک ہی کھانے کو بار بار اوون میں گرم کر کے، مطلب ایک بار آپ کر لیں تو بچت ہے، لیکن آپ اس کو بار بار اوون میں گرم کر کے استعمال کرتے رہیں گے تو، اور اس کی کثرت ہی کر لیں گے تو وہ صحیح۔ بھی آپ کے جگر کو خراب کر دے گا۔ اچھا، یہاں پہ بھی آپ نے چائے کا ذکر کیا۔ پاکستان میں لوگ چائے ایسے پیتے ہیں جیسے کہ کھانا کھائے نہ کھائے، پاکستان میں لوگ چائے ضرور پی رہے ہیں۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 5 سے 6 کپ اگر ایک انسان دن میں چائے پی رہا ہے تو وہ سگریٹ پینے کے مترادف ہوتا ہے۔ کتنے کپ چائے انسان اگر دن میں پیے تو اس کے جگر کو ڈیمیج ہو سکتا ہے؟ اگر تو چائے بنا کے لی جائے تو 1 سے 2 کپ لیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم چائے نہیں پیتے، دودھ پتی پیتے ہیں۔ ہوں، یہ یہ بھی ہے۔ چائے نہیں ہوتی ہے، یہ دودھ پتی ہوتی ہے۔ چائے کا تو مطلب ہوتا ہے چائے اور پانی، ہوں، یہ ہے چائے، لیکن آپ دودھ کے ساتھ اس کو ملا کے استعمال کرواتے ہیں تو 1 سے 2 کپ محفوظ ہیں، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کو زیادہ کریں گے، بڑھائیں گے تو وہ نقصان سے خالی نہیں ہوگی، یا تو یہ ایڈکشن کر دے گی، مطلب یہ آپ کو لگا دے گی، ہوں، تھک گئے ہیں چائے، اٹھ گئے ہیں چائے، سو رہے ہیں چائے، نہیں نیند آ رہی چائے، بھوک نہیں لگ رہی چائے، کھانا کھا لیا چائے، کھانے سے پہلے چائے، یہ سارا کچھ ہم نے رکھ لیا ہوا ہے، تو یہی روٹین پھر ہمارے ہاضمے کو بھی خراب کر دی ہے اور ہمارے نظام دوران خون کو بھی خراب کر اچھا، دیتی ہے۔ چائے کے اندر کیونکہ کیفین ہوتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار چائے نہیں پی تو آنکھ ہی نہیں کھل رہی، چائے نہیں پی تو کام نہیں ہو رہا، تو چائے پینے کی وجہ سے انسان کو جگر کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے مسائل ہو جاتے ہیں؟
مستقل چائے پینے والے جو ہوتے ہیں وہ دائمی قبض کے مریض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے جسم میں خشکی زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو نظام انہضام کا ہوتا ہے سلسلہ وہ تھوڑا کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ کثرت سے جو چائے پیتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ ان کے مزاج میں تلخی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ غصہ جلدی کر لیتے ہیں، برداشت کی سکت ان میں نہیں ہوتی ہے، مطلب چائے زیادہ پینے والے کو جو دماغی اعصاب ہیں وہ بھی کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اچھا ہمیں کسی بھی چیز کو اس کے توازن کے ساتھ لینا چاہیے تاکہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو سکے۔ اچھا، آپ نے ساری علامات تو بتا دیں اور اس کی پریکاشنز بھی بتا دی۔ سب سے پہلے مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر کسی انسان کو ہیپاٹائٹس اے ہو گیا ہے، پہلی اسٹیج ہے ہیپاٹائٹس اے کو ٹھیک کرنے کا کیا نسخہ ہے؟ ہیپاٹائٹس اے اگر آ گیا ہے اور آپ کی جلد پیلی نہیں ہوئی ہے اور آنکھیں بھی پیلی نہیں ہوئی ہیں اور آپ کو کوئی بہت زیادہ یرقان کی علامات بھی نہیں ہیں، تو آپ صرف دن میں ہوں 4 سے 6 گلاس پانی سے شروع کریں اور اپنی قوت مدافعت کے حساب سے اس کو بڑھاتے جائیں۔ مطلب آپ 4 سے 6 گلاس پانی پی رہے ہیں اور دن میں آپ کو 3-4 مرتبہ چھوٹا پیشاب بھی آ رہا ہے، تو ہوں پھر آپ پانی کی ہی کثرت استعمال کر کے خود کو بہتر کر سکتے ہیں، اس سے طبیعت میں بحالی آ سکتی ہے۔ اے، کچھ دنوں کے لیے گوشت سے پرہیز رکھیں، کچھ دنوں کے لیے فاسٹ فوڈ جتنے بھی ہیں وہ چھوڑ دیں، کچھ دنوں کے لیے آپ سبزیاں جو ہیں وہ صرف زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، بالخصوص جو پتوں والی سبزیاں ہیں ہوں ان کا استعمال کچھ دنوں کے لیے کر لیں، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک نسخہ جو شروعاتی طور پر ہیپاٹائٹس اے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ آپ اپنے گھر میں آسانی سے کچھ دنوں کے لیے بنا کے استعمال کر لیں، وہ آپ کو بہتر سے بہترین فائدہ دے گا۔ ایک آلو بخارے کا پیس لے لیں، ہوں وہی دانہ ملتا ہے، وہی دانہ لے لیں تقریباً آدھا چمچ، صحیح اور تخم کاسنی لے لیں آدھا چمچ، اور اس میں 1-2 لکڑی صرف افسنتین کی ڈالیں۔ بالکل افسنتین، یہ 4 چیزیں لے لیں، ان کو رات کو مٹی کا ایک برتن لیں اور اس میں بھگو کے رکھ دیں، صبح اٹھ کے ان کو تھوڑا مل کے تھوڑی سی اس میں کڑواہٹ ہوگی تو یہ والا پانی آپ صبح پینا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہیپاٹائٹس کی شروعاتی سٹیج ہے اس میں آپ کو بہت حد تک فائدہ ملے گا، اس میں تھوڑا ہاضمہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو لگے کہ کچھ 35 سال 45 سال یا 50 سال والے بزرگ ایسے ہیں کہ ان کو اس نسخے کے پینے میں تھوڑی دقت آ رہی ہے، ذائقے میں مسئلہ آ رہا ہے، تو وہ اکیلی ملٹھی لے لیں، ٹھیک اکیلی ملٹھی لے لیں، ملٹھی کا 2 پیس جو ہیں وہ 3-3 انچی کے لے کے ان کو تھوڑا سا کوٹ لیں اور رات کو اسی طرح سے ہی 1 گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور صبح اٹھ کے اس کا پانی پینا شروع کر دیں، تو اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ شروعاتی طور پر جو ہیپاٹائٹس کا حملہ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس سے کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی آپ صرف افسنتین افسنتین ایک بوٹی ہے وہ مل جاتی ہے پنساری کے پاس، افسنتین اور اس کے ساتھ تخم کاسنی، یہ دونوں برابر وزن پیس کے اس کے کیپسول بھر لیں، صبح اور شام ایک ایک کیپسول دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ 1-2 ماہ میں یہ سٹیج کلیئر ہو جاتی ہے اور طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ افسن تین کہاں سے ملتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے؟ افسنتین ایک جڑی بوٹی ہے جو عمومی طور پر ہمارے علاقے میں زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہ پنساری کے پاس مل جائے گی، لکڑیاں وغیرہ اس کی ملتی ہیں، پودا جیسے ملتا ہے اس کا مکمل، یہ آپ آسانی سے خرید سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہوں تو یہ والی لکڑیاں اگر مل جائیں آپ کو تو اس کی 2-3 لکڑیاں صرف رات کو پانی میں بھگو کے دینے سے ہمارے جسم میں جو بہت زیادہ خارش بڑھ رہی ہوتی ہے ہوں یہ اس کو بھی فائدہ دیتی ہے، ایک دم سے باڈی ہیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، حرارت بڑھ جاتی ہے، یہ اس کو بھی فائدہ دیتی ہے، جن لوگوں کو مثانے کی گرمی ہو رہی ہوتی ہے یہ افسنتین اس کو بھی فائدہ دیتی ہے، ہوں جن لوگوں کے پیٹ میں ہاضمے کے بہت سارے مسائل چل رہے ہوتے ہیں اور وہ ہاضمے کے مسائل جگر کی خرابی سے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ہوں اس کو بھی بڑا فائدہ دیتی ہے، ہاضمہ بھی ٹھیک کر دیتی ہے۔ اور بھی بہت سارے افسنتین کے نسخہ جات ہیں جو مختلف مرکبات کے ساتھ استعمال کروائے جاتے ہیں، تو وہ جگر، معدہ اور پٹھوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر ٹائم سے کھانا بھی کھا لیں تو ان کے سینے میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، سینے میں بوجھ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، وہ بھی جگر کا مسئلہ ہوتا ہے؟ جن لوگوں کے فیٹ آ چکی ہوتی ہے، فیٹی لیور کی بہت ساری علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد ان کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم عمومی طور پر ہاضمے کے نسخے استعمال کرتے رہتے ہیں، بد ہضمی کے نسخے لیتے رہتے ہیں یا تیزابیت کے لیتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔
کیونکہ وہ مسئلہ کہیں اور ہوتا ہے. اصل میں غذا نے 4 سے 6 گھنٹے میں ہضم ہو کے تو آگے جزو بدن بننے والا پروسیس شروع کرنا ہوتا ہے. جیسے ہی 4 گھنٹے تک معدے میں غذا رہتی ہے اور اس کے بعد وہ موو کرتی ہے، آگے جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد آنتوں کا ایک فعل شروع ہوتا ہے جو ان میں سے فضلے کو اخذ کرتی ہیں. پھر اس فضلے کا اخراج کر کے جو جسم کی ضرورت کی چیزیں ہیں پھر وہ جگر کو بھیجتی ہیں. جگر پھر ان کو صاف کرتا ہے، جو جو چیزیں ضرورت کے تحت ہوتی ہیں ان میں سے بلڈ کو جو ہے وہ بنا کے صاف کر کے پھر باڈی پوری میں جو ہے وہ دیتا ہے. تو جب غذا 4 گھنٹے میں ہضم نہیں ہوتی ہے تو کھانا کھانے کے بعد پھر وہ ایک عجیب سی گھٹن اور ایک دباؤ سا سینے پر بوجھ پن سا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پوری رات کروٹ لیتے گزرتی ہے. وہ تیزابیت بن جاتی ہے بہت زیادہ. فیٹی لیور کے لیے جس کے ساتھ تیزابیت بھی شامل ہو، ایک بہت عام سا نسخہ ہے، بہترین نسخہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے وہ استعمال کروایا، اللہ کریم نے ان کو فائدہ دیا. تخم کاسنی آدھا چمچ، نیم کے پتے 5 عدد، سمبلو کا سک، یہ سمبلو ایک درخت ہوتا ہے، اس کا سک ہوتا ہے، یہ سک لینی ہے 2 سے 3 لکڑی. اور اس کے اندر آپ نے شروع کے جو 2 ہفتے ہیں وہ آپ نے ان 3 چیزوں کو پینا ہے. صحیح. یعنی اس مقدار سے رات کو بھگو کے صبح لے لینی ہے. 3 ہفتے کے بعد اس میں 3 عناب کا اضافہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ والا پانی اپنے استعمال میں مسلسل رکھیں. اور اس کے ساتھ ایک نسخہ اور بنا لیں، وہ ہے سنا مکی 100 گرام، کالی مرچ 50 گرام اور سونف 50 گرام اور ریمند چینی 50 گرام. یہ ایک نسخہ بنا لیں اپنے پاس اور یہ صبح اور شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد مکو کے ارگ کے ساتھ لینا ہے. صبح کو وہ پانی پی لینا ہے، سارا دن یہ والا نسخہ لینا ہے. 1 ماہ میں آپ کا جو پیٹ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تناؤ میں آیا ہوا ہے یا سینے پہ جو بوجھل پن آ رہا ہے، اللہ کے فضل سے وہ اس سے بہتر ہو جائے گا. اچھا، فیٹی لیور ہو کیوں جاتا ہے اور یہ فیٹی لیور ختم ہونے میں ٹوٹل ٹائم کتنا لگتا ہے اگر یہ نسخہ استعمال کریں؟ فیٹی لیور کا مطلب اصل میں ہے جگر کے اوپر گرد جو ہے وہ چربی کا جم جانا. جو فیٹ ہمارے جسم سے میلٹ ہو گئے، ضائع ہو گئے، وہ اس کا اخراج ہونا تھا، وہ جسم کے اندر ہی جمنا شروع ہو جاتی ہے. مطلب جو آنتوں نے ان کو صفائی کر کے آگے فضلے میں بھیجنا تھا وہ نہیں بھیجا، یا جگر اپنے افعال میں سست تھا، اس نے اس فیٹ کو جذب کرنا تھا، وہی جو فیٹ ہے وہ اندر جذب نہیں ہو سکی تو پھر وہ اس کی باہر والی تہہ پہ جمنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. جس کی وجہ سے پھر فیٹی لیور کا عمومی طور پر جو اس دور میں یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. مطلب اب تو میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تو اس کو فیٹی لیور تھا، تو اس کے ساتھ ایک دوست آیا تھا، وہ میرے سامنے ہی اس کو کہہ رہا ہے یار چھوڑ پرا، یہ تو ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے، تو فیٹی لیور پہ کیوں پریشان ہو رہا ہے. یعنی ہر بندہ کوئی دوسرا بھی چیک کروائے گا، جا کے الٹرا ساؤنڈ کروائے گا تو اس کو فیٹی لیور ہی بتا دیا جائے گا. نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ نوجوانوں میں جو 22 سے 35 سال کی عمر تک جو ہیں وہ چل رہے ہیں ان میں بہت زیادہ ہے. اور اس کے بڑھنے کی وجہ سب سے زیادہ وجہ ہے کہ آرام پسندی جو بہت زیادہ ہو گئی ہے. مشقت سے ہم دور بھاگتے ہیں، محنت والے کام سے ہم دور بھاگتے ہیں اور ہمارے جسم میں کھانا کھا کے ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں یا ادھر ہی سوئے رہتے ہیں. ورکنگ نہیں ہے، واکنگ ہمارا جو نظام ہے وہ بڑا محدود ہو کے رہ گیا ہے. پھر ہماری غذا جو ہے وہ ہم بغیر بھوک کے بھی کھا رہے ہیں، بغیر وقت کے بھی کھا رہے ہیں، اور جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ نمکیات والی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. یہ بالخصوص جو ہیں وہ فیٹی لیور کا سبب بن رہے ہیں. جتنے بھی انرجی ڈرنک ہیں وہ ہمارے جسم میں جو ہیں وہ فیٹی لیور کا سبب بن رہے ہیں. اور جتنا بھی ہمارا روزمرہ میں سونے جاگنے کا وقت ہے، مطلب جو لوگ بہت زیادہ دیر تک جاگتے رہتے ہیں ان کے جسم میں بھی پھر خشکی کا اضافہ ہو جاتا ہے. خشکی سے پھر دوران خون سست ہو جاتا ہے، دوران خون سے پھر خون کی حرارت کم ہو جاتی ہے. تو وہ خون کی حرارت کم ہونے کی وجہ سے جو اس نے چربی کو جذب کرنا تھا وہ نہیں کر پاتا، وہ پھر وہاں پہ فریز ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے مسئلہ ہو جاتا ہے. کچھ تو اس میں عادات کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، باقی غذاؤں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. جو لوگ بہت زیادہ سموکنگ کرتے ہیں، جو بہت زیادہ جو ہے وہ ایسا پان، بیڑی، چھالیا، گٹکا اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں، ان کے بھی جسم میں جو ہے وہ فیٹ کا آنا جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ اس کے چانسز موجود ہوتے ہیں. سب سے پہلے فیٹی لیور والے بندے کو اپنی مشقت پر توجہ دینی چاہیے. یعنی ایکسرسائز نمبر 1. ہاں، پہلے نمبر پہ ایکسرسائز ہے کہ وہ اپنے جسم کو جو ہے وہ تھوڑا انگیج رکھے، حرارت میں رکھے. وہ برائلر مرغے کی طرح ایک ہی جگہ پہ بیٹھے نہیں رہیں. جس طرح سے وہ بے حس و حرکت ہو گیا ہوا ہے ویسے ہی
ہم ہونے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، جس سے پھر یہ مسئلے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ یہ والا جو سنا مکی والا نسخہ ہے، اگر فیٹی لیور کبھی ہو گیا ہے تو آپ اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ بفضلِ ہی تعالیٰ، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس سے کافی حد تک ریکوری ہو جاتی ہے۔ اگر ہم فیٹی لیور کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا، تو ایک ڈائٹ چارٹ آرام سا دیکھ لیں سکون سے۔ صبح جو کا دلیا ناشتہ کرنا ہے، اور جو کا دلیا پہلے پانی میں پکانا ہے، بعد میں اس میں دودھ ڈالنا ہے، صحیح۔ ہلکا سا دودھ ڈال کے رکھ لیں۔ دوپہر کے وقت کوئی بھی موسم چل رہا ہے تو اس کے فروٹ لینے، اور ایک فروٹ اکٹھا نہیں لینا، 4-5 فروٹ مکس کر کے لینے ہیں۔ ٹھیک۔ مطلب ناشپاتی ہے، سیب ہے، پپیتا ہے، اور آپ آڑو ہے یا مینگو ہیں، اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں تو ان کو مکس کر لیں، اور مکس کر کے ان کو چھوٹے پیس بنا کے اس کے اوپر تھوڑی سی کالی مرچ ڈال دیں۔ صحیح۔ دوپہر کے وقت یہ کھائیں، رات کے وقت کھانا کھائیں، اور وہ جو کھانا ہے وہ بھی پیٹ بھر کے نہ کھائیں، ایسا لگے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ آپ کو ہر وقت بھوک لگی رہنی چاہیے، بھوک کی حاجت رہے گی، اور یہ والا ڈائٹ چارٹ کریں گے اور ساتھ یہ والا نسخہ آپ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کچھ وقت کے بعد آپ کا فیٹی لیور ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جس بھی آڈینس نے یہ نسخہ سنا ہے اور وہ انفارچونیٹلی اگر فیٹی لیور کی بیماری میں مبتلا ہے تو سننے کے بعد ان کا یہ معاملہ تو حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ مجھے یہ بتائے گا کہ پیلا یرکان جی بچوں میں بھی بہت زیادہ سنتے ہیں کہ بچوں کو یرکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور جن بچوں کو کہتے ہیں بچپن میں یرکان ہوا تھا، بڑے ہو گئے وہ کمزور تھے، یہ بھی صحیح۔ اکثر سنتے ہیں تم اتنے پتلے کیوں ہو، تم موٹے ہوں کیوں نہیں ہوتے، بچپن میں مجھے یرکان ہو گیا تھا نا اسی لیے، ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بچپن میں یرکان ہونے کا مطلب ہے کہ جس طرح کسی چیز دی سنگی نہیں کٹی جاندی، پنجابی میں کہتے ہیں کہ کسی کا دم گھٹ جاتا ہے۔ اگر اس پوزیشن میں وہ جا رہا ہے اور وہ جگر اس کا اسی عمر کے اندر ہی جو ہے وہ خرابی لے آتا ہے، تو پھر یہ عمر بڑھتے بڑھتے جو انرجی ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں مل رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ بچے جو ہیں وہ تھوڑے فٹنس کے لحاظ سے بھی کمزور رہ جاتے ہیں، تھکاوٹ بھی ان کو جلدی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ان کا دماغی اعصابی نظام بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر جیسے جیسے وہ اوپر بڑھتے ہیں تو وہ کمزور اعصابی نظام ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کا بھی شکار رہنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں یہ ساری چیزیں پھر بیک گراؤنڈ میں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو بچپن میں یرکان ہو یا بڑی عمر میں یرکان ہو یا اس سے بڑی عمر میں یرکان ہو، ایک اطباء اکرام نے بات لکھی ہوئی ہے قدیم طب میں کہ اگر 60 سال کی عمر ہو اور 60 سال کی عمر کے بعد آپ کو یرکان ہو جائے تو پھر یہ کنفرم کر لیں کہ پھر آپ کو یہ کینسر کی سٹیج کا الارم ہے، آپ کا جگر کینسر کی طرف جا چکا ہوا ہے۔ او مائی گاڈ، یہ بڑی 60 خطرناک سال بات بتائی۔ اتنا خطرناک، یعنی 60 سال کی عمر میں اگر آپ کو کینسر ہو گیا ہے یرکان اور پیلا آپ کی آنکھیں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو پھر وہ آپ کا جگر 80-90% تک جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے۔ اب آپ جو پہلے نہیں توجہ کی، اگر ابھی بھی توجہ نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد پھر اللہ پاک محفوظ فرمائے اور اللہ پاک صاحب کو صحت دے، لیکن یہ سائن خطرناک ہے۔ اللہ ہمارے سب ناظرین کو اس طرح کی پوزیشن سے محفوظ فرمائے۔ بالکل بے شک۔ یرکان بچپن میں ہو تو بھی قابل علاج ہے، نوجوانی میں ہو تو بھی قابل علاج ہے، اور جو ہماری ادھیڑ عمر ہے، مطلب بڑھاپے سے پہلے پہلے والی عمر ہے، اس میں بھی قابل علاج ہے۔ علاج تو 60 سال کے بعد بھی قابل علاج ہی ہے، میرا مالک چاہے تو وہ 90 سال میں بھی بچا سکتا ہے، Undoubtedly۔ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بیماری کا علاج نہیں ہے، لیکن سٹیجز ہوتی ہیں، چانسز موجود ہوتے ہیں اس حساب سے، تو ہمیں بیماری کو لاسٹ سٹیج سے پہلے پہلے ہی اس کے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جن لوگوں کو بچپن میں یرکان ہو جائے، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پیدائشی طور پر بھی یرکان ہوتا ہے، یہ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جن کی مائیں پریگنینسی کے دوران بہت ساری ادویات کا کثرت استعمال کرتی ہیں، مطلب ان کو بہت ساری طاقت کی دوائیوں میں رکھا جاتا ہے، بہت ساری ملٹی وٹامنز میں رکھا جاتا ہے، اور بہت ساری کوئی نہ کوئی پین کلر کے استعمال میں رکھا جاتا ہے، تو ان دوائیوں کے اثر کی وجہ سے بھی بچے میں یرکان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یا کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پہلے سے ہی خون کی کمی ہوتی ہے، تو ان کی اپنی انرجی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ بچے کی بھی خوراک کو اس طرح سے پورا نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اور پہلے 7-8 دن میں ہی اس کو یرکان ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ سورج کی کرنیں دیں،
یہ بھی کر دیتے ہیں۔ اس کو سورج کی روشنی دیں، کیونکہ سورج قدرت کا ہمارے پاس ایک ایسا تحفہ ہے کہ وہ بچے کو، کیونکہ اس وقت کھلانے میں یا انجیکٹ کروانے میں دوائیوں کا سلسلہ تو تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لیکن قدرتی طور پر سورج کی شعاؤں سے ہی اس کی جسم کی حرارت پوری ہو سکے گی، جس سے پھر جگر کو تھوڑا ٹھیک ہونے میں وقت مل جاتا ہے۔ ورنہ اس صورتحال میں پھر علاج اس بچے کی نوعیت دیکھنے کے بعد جو ہے وہ کروایا جاتا ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو ہو گیا یرکان پیلا تو وہ کس طرح سے اپنا علاج کر سکتا ہے؟ دیکھیں 2 سال کی عمر میں بچہ اگر ہے اور اس کو یرکان ہے اور وہ مدر فیڈ پر ہے، تو پھر اس کی والدہ کا علاج کیا جائے گا، مطلب اس کو دوائی دی جائے گی اور فیڈ کی شکل میں بچے تک پہنچائی جائے گی، تو اس سے بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پیلے یرکان کے لحاظ سے ان کے لیے جو 2 سال کا بچہ ہے اور یرکان میں ہے، تو ان کی ماں کو کم از کم جو ہے وہ 1.5 ماہ کے لیے، کم از کم 1.5 ماہ کے لیے یہ نیم کے پتے 5 عدد، تخم کاسنی آدھا چمچ، ریمت چینی آدھا چمچ، اور اس میں بہی دانہ آدھا چمچ، یہ 4 چیزیں رات کو پانی میں بھگو کے صبح اٹھ کے ان کا پانی پلانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس سے جو بچے کو خوراک پہنچے گی، بچے کا یرکان ٹھیک ہونے میں بہت حد تک چانسز ہیں کہ بہت جلدی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اگر کوئی، آپ جن نے جیسے بات کی، وہ 7 سال سے زیادہ بڑی عمر کا بچہ ہے اور 7 سال سے آنورڈ کر لے، کوئی نوجوان ہے، جوان ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کو پیلا یرکان ہو جاتا ہے، تو کیسے علاج ممکن ہوگا؟ اگر 7 سال سے عمر 17 سال تک ہے، یا 7 سال سے لے کے عمر جو ہے وہ 21-22 سال تک کی عمر ہے، تو پھر ان کے لیے قدرت نے ہمارے طرف، اور پیلے یرکان کی شکل کی بات کر رہا ہوں، پیلا یرکان اگر ہے، آنکھیں پیلی ہو گئی ہیں، رنگ پیلا ہو گیا ہے، 7 سال سے لے کے اگر 21-22 سال کی عمر میں جو ہے وہ یرکان ہو جاتا ہے، تو اس صورتحال میں زیادہ سے زیادہ ایسے بچے کو جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ اس کو سالن کم دیا جائے، کم سے کم سالن دیا جائے۔ اور ایک بہترین سا نسخہ ہے اور آسان سا نسخہ ہے، پھٹکڑی ہے ہمارے گھر میں، پھٹکڑی عام استعمال ہو جاتی ہے، صرف پھٹکڑی کے کیپسول بھر لیں اور صبح اور شام اس کو کچی لسی کے ساتھ دینے ہیں۔ اچھا، کچی لسی جو دودھ کی لسی بنتی ہے، مطلب دودھ کا اگر 1 کپ ہے تو اس میں 2 گلاس پانی ڈال دیں، یہ کچی لسی ہو جائے گی۔ یہ والا کیپسول صبح اور شام اس کچی لسی کے ساتھ استعمال کروا دیں، اور یہ کھانے سے 2 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ دینا ہے، یا تو کھانے سے 2 گھنٹہ پہلا یا کھانے سے 2 گھنٹے بعد، یہ ٹائم کے حساب سے جو اس کا معدہ برداشت کرے اس حساب سے لے سکتا ہے۔ انشاءاللہ بفضل تعالی اس کے ساتھ ایک نسخہ جو ہے وہ اس کو ساتھ استعمال کروائیں کہ وہ تخم کاہو، کشنیز، سوکھا دھنیا، تخم کاسنی اور آملہ خشک، یہ 4 چیزیں لے لیں، اور ان کا برابر وزن ہو تو اس سے آدھا وزن اس میں کوزہ مصری ڈال دیں۔ یہ ایک صفوف بنا کے صبح اور شام کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ استعمال کروا دیں، اور ساتھ جو ہے وہ پہلے والا نسخہ جاری رکھیں، تو انشاءاللہ 1-1.5 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ یرکان واپس آ جاتا ہے، جگر کی حرارت تھوڑی ٹھیک ہو جاتی ہے اور طبیعت میں بحالی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ۔ اچھا حکیم صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے کئی نسخوں میں تخم کاسنی کا ذکر کیا ہے۔ تخم کاسنی اتنی فائدہ مند ہے جگر کے لیے؟ تخم کاسنی بہت اکثیر چیز ہے، یہ ایک کاسنی کا پودا ہے، عام طور پر جو ہے وہ کھیتوں میں جیسے پالک ہوتی ہے نا، اس کی طرح اس کے پتے ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر جو ہے وہ پودا ہے، خودرو بھی بن جاتا ہے، ویسے بھی مل جاتا ہے۔ کاسنی کے پودے کے اندر جگر کو نئی زندگی دینے کے ہر افعال موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جگر کو نئی طور پر جو ہے وہ زندہ کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہوتی ہے، کیونکہ یہ جگر کو صاف کر دیتا ہے، بالکل صاف کر دیتا ہے۔ آپ صرف تازہ کاسنی اگر آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کو یرکان ہو گیا ہے، تو صرف تازہ کاسنی لائیں، اس کے 2 پتے جیسے پالک کے پتے ہوتے ہیں، اس طرح کے 2 پتے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ان کو رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح اٹھ کے آپ یہ پانی پینا شروع کر دیں، اللہ کے فضل سے یہ اکیلی کاسنی ہی آپ کے یرکان کو ٹھیک کر دے گی۔
واہ! سبحان اللہ! اللہ کی قدرت۔ جی، یہ اللہ پاک نے اس طرح کی جڑی بوٹیوں میں بہت سارے فوائد رکھے ہوئے ہیں، بس ہمیں ان میں کو استعمال کرنے میں تھوڑی توجہ دینی چاہیے، تو انشاءاللہ کافی حد تک بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، رپورٹ میں اگر ہیپاٹائٹس سی آ جائے تو دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اب خون کی الٹیاں آ رہی ہیں، اب تو بچنا مشکل ہو جائے گا، ایسی بات ہے؟ ہیپاٹائٹس سی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت زیادہ خطرناک مرض ہے جو جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اور ہیپاٹائٹس سی کی موجودگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت حد تک الارمنگ ہونی چاہیے کہ اگر ہیپاٹائٹس سی پازیٹیو آ گیا، کیونکہ وہ رپورٹس کے حساب سے پازیٹیو آ جاتا ہے، لیکن ہمارا جو ایک طب کا طریقہ کار ہے، ہم بہت ساری علامات کو ہی مد نظر رکھ کے جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سی کے پہلے سائن دیکھ لیا کرتے ہیں، اور اس کو جان لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جگر کی اس سٹیج سے پہنچنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ علاج کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ لیکن اب چونکہ جدت ہے، اور جدت کے حساب سے جو ہے وہ ہمیں اس کی رہنمائی لینی چاہیے، اس کے حساب سے چلنا چاہیے۔ آپ کو رپورٹ اگر مل گئی ہے اور آپ کو معلوم ہو گیا ہے، تو پھر ساتھ ہی فوری طور پر آپ اس کا ایک فنکشنل ٹیسٹ کروائیں کہ آپ کے لیور کے فنکشن کی صورتحال کس طرح سے ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی فوری طور پر آپ اپنی ایک باڈی اسکیننگ کروائیں کہ تاکہ آپ کے جو ہے وہ پیٹ میں کوئی بہت زیادہ فیٹ کا جمع ہونا، یا لیور پر فیٹ کا آنا، یا کسی مستند معالج سے ملیں، وہ آپ کی نبض دے کے جو ہے وہ جانچے آپ کی علامات کو دیکھ کے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے، تو اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ یہ آپ کی جگر کو، یہ آپ کی تلی کو، اور یہ آپ کے گردوں کو بیک وقت خراب کر دیتا ہے۔ اوہ اس کی مائی گاڈ! موجودگی آہستہ آہستہ آہستہ، شروع میں اس کو کہا گیا تھا کہ یہ ایک خاموش قاتل ہے، اندر ہی اندر بیٹھ کے جو ہے وہ انسان کی زندگی جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی۔ بہت ساری جدت والی اس کی ادویات بھی موجود ہیں، لیکن ان دوائیوں کے استعمال کے ساتھ بہت سارے مریضوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ ہم نے جب وہ دوائیاں استعمال کیں تو اس سے وہ مسئلہ تو ہمارا حل ہو گیا، لیکن وہ مسئلہ بھی سلیپنگ کی طرح رہا، مطلب ایک چیز سو جاتی ہے، صحیح۔ ختم نہیں ہوتی ہے، سو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا جو مدافعتی عمل دوسرا ہوتا ہے باڈی کا، ٹوٹلی طور پر جو ایک اگریسو لیول ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور طبیعت دن بدن جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہیپاٹائٹس سی اگر کسی انسان کو ہو گیا ہے انفارچونیٹلی، تو ہیپاٹائٹس سی کی سب سے میجر نشانیاں بتا دیں کہ اگر یہ ہو تو ہم کنفرم کر سکیں ایک طرح کا کہ ہیپاٹائٹس سی کی علامات ہیں باڈی میں۔ دیکھیں، ایک علامت میں بڑی کامن بتاؤں گا جو سب کو جو ہے وہ سمجھنے میں بھی آسان ہوگی۔ اگر تو یہ جو گردن کے سائیڈ والے حصے ہیں، ہوں۔ ان میں کالے کالے داغ نمایاں ہونا شروع ہو جائیں، اگر یہ جو جوڑ ہیں، ہوں۔ یہ جوڑ جو ہیں وہ انگلی کے حساب سے جو ہے وہ کالے کالے ہونا شروع ہو جائیں، ہوں۔ اور اگر آپ چند قدم ہی چلتے ہیں تو آپ کو سانس پھولنا شروع ہو جائے، یا آپ کو مستقل قبض رہنا شروع ہو جائے، صحیح۔ یا آپ کو بار بار تھوک آنا شروع ہو جائیں، ہوں۔ بار بار تھوک آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تھوک آتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جگر جو ہے وہ اپنے افعال میں سست پڑ چکا ہوا ہے، اور اس پر کسی نہ کسی وائرس کا حملہ ہو چکا ہوا ہے۔ اس کو وائرس کا نام اب دیا گیا ہے، اصل میں یہ بیماری جگر کی سوزش ہی ہے، صحیح۔ سوزش کے درجات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب جگر کی سوزش جو ہے وہ اپنے اینڈ سٹیج پر جائے گی تو وہ سی ڈی بن جائے گی، ہوں۔ شروع میں ہوگی تو پھر وہ اے بی ہو جائے گی، ورنہ یہ جگر کی سوزش کے ساتھ ہی چلتا ہے سلسلہ۔ تو ان علامات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو سانس کا بہت زیادہ پھول جانا، دھڑکن کا بہت زیادہ تیز ہو جانا، یا آپ کو بھوک ختم ہو جانا، آہستہ آہستہ آپ کو لگے کہ مجھے طلب نہیں ہو رہی ہے، کھانا کھانے کی جو ہے وہ خواہش نہیں ہو رہی ہے، تو یہ چند نشانیاں آپ کی ہیپاٹائٹس سی کی بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ ان کو مد نظر رکھ کے اپنے جگر کا علاج کروائیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ہیپاٹائٹس سی کو ٹھیک کرنے کا نسخہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ہیپاٹائٹس سی کی ایک سٹیج ایسی ہوتی ہے کہ مرض جگر سے نکل کے تلی میں بھی موو کر جاتا ہے، مطلب جو تلی ہے اس کا بھی سائز بڑھ جاتا ہے، یا اس کا سائز سکڑ جاتا ہے۔ اگر جگر سکڑاؤ میں ہوگا تو تلی کا سائز بڑھنا شروع ہو جائے گا، اگر جگر پھیلاؤ میں ہوگا تو پھر تلی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں کی موجودگی میں پھر پیٹ میں پانی اور استسقاء ایک بیماری ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ ہیپاٹائٹس سی آ گیا ہو، ہیپاٹائٹس سی پازیٹیو ہو گیا ہو، اور ہیپاٹائٹس کی موجودگی کے ساتھ ساتھ آپ کے اور بہت سارے تیزابیت والے، تھکن والے بہت سارے مسائل پیدا ہو چکے ہوں،
تو ہم جو معمول مطلب اپنا ایک نسخہ چلاتے ہیں ہیپاٹائٹس سی کے لیے، وہ ہے ہمارا ریوند چینی. صحیح. ریوند چینی ہوں. یہ 100 گرام، کلمی شورا جو ہے یہ 50 گرام، اور نشادر جو ہے یہ 50 گرام. صحیح. 3 چیزوں کا نسخہ ہے، صرف 3 چیزیں. یہ آپ پیس کے ان کو صفوف بنا کے اپنے پاس رکھ لیں، اور اس کی مقدار ہے صرف 2 چٹکی، مطلب اچھا. چھوٹے چمچ کا چوتھائی حصہ. ہوں. جو چھوٹا چائے والا چمچ ہے نا، اس کا بھی چوتھائی حصہ. اور یہ آپ نے پہلے 21 دن لینا ہے، صبح دوپہر شام. ہوں. پھر آپ نے لینا ہے صبح شام، پھر آپ نے لینا ہے صرف شام کو یا صرف صبح کو ایک ٹائم پہ. ایسا آپ 1.5 سے 2 مہینہ تک استعمال میں رکھیں تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جو ہے وہ سی وائرس اس میں بھی بہتری آ جاتی ہے. اور جو جگر میں اگر سکڑاؤ بن گیا ہے، جگر سست پڑ چکا ہے، اور آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ اب جگر کی حالت ریورسیبل نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک چمتکاری نسخہ ہے. میرے مالک نے 2 جڑی بوٹیوں میں ایسی سمجھ لیں کہ جگر کو زندگی دینے والی ایک چیز بخشی ہوئی ہے. وہ یہ ریوند چینی، یہ ریوند چینی کی ایک لکڑی، اور سمبلو کا سک. یہ بہت زیادہ نسخہ ہمارا وائرل ہے، لوگوں نے استعمال کیا، فائدہ لیا. لیکن یہ چونکہ جگر کا ٹاپک چل رہا ہے تو اس کو میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں. ریوند چینی اور سمبلو کا سک، یہ سمبل درخت کا سک ہوتا ہے. اور یہ میں اور وضاحت کر دوں، یہ جب آپ خریدنے جائیں تو اس کی پیلے رنگ کی لکڑی ہوتی ہے، چھال ہوتی ہے، جیسے کسی درخت کی چھال اتاری جاتی ہے. اگر اس چھال کے ساتھ آپ کو لکڑی بھی اس کی مل جاتی ہے تو وہ بھی فائدہ مند ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو اوپر سے سک ملتا ہے، اس کی چھال ہی ملتی ہے، تو وہ بھی فائدہ مند ہے. اس کے طریقہ کار 2 ہیں. آپ ریوند چینی کی 1 لکڑی لیں اور سمبلو کے سک کی 2 لکڑیاں لیں، اور اس کو 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں. صبح اٹھ کے آپ اس کو 1-1 2-2 گھونٹ کر کے جو ہے وہ پینا شروع کر دیں، اور اس کو 1 گلاس پانی کو آدھے گھنٹے تک پئیں، 1-1 2-2 گھونٹ کر کے. اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر مسئلہ بڑھ چکا ہوا ہے، یا آپ کو اب دوائیوں سے نا امید کر دیا گیا ہے کہ اب دوائیاں کوئی کام نہیں آنی ہیں، تو پھر آپ ایسا کریں کہ ریوند چینی کی 1 سے 2 لکڑی اور سگ سمبلو کی 2 سے 3 لکڑی رات کو 1 لیٹر پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صحیح. اور صبح اٹھ کے اس کو سارا دن تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں. 1-2 گھونٹ پی لیا، پھر آدھے گھنٹے بعد 1-2 گھونٹ پی لیا، پھر آدھے گھنٹے بعد 1-2 گھونٹ پی لیا. ایسا سارا دن میں رکھیں. اس کے چند دن کے استعمال کے ساتھ تھوڑا سا پیٹ لوز ہوگا، آپ کو تھوڑے تھوڑے پخانے آئیں گے چھوٹے چھوٹے. اس سے آپ کا پیٹ صاف ہونا شروع ہو جائے گا. جگر پہ جو غبار بنا ہوا ہے وہ تھوڑا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. جو بد ہضمی ہوتی ہے وہ تو اس سے فوری طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس کا روٹین کے ساتھ رکھیں. لیکن اگر آپ کو لگے کہ میرے ساتھ مسئلہ جگر کی بہت زیادہ خرابی کا ہے، تو یہ مشورہ میں ضرور دینا چاہوں گا کہ پہلے معالج کو ملیں، وہ آپ کو ایگزامن کرے، آپ کی جگر کی حالت دیکھے، اس کی سوزش کو دیکھے، بیماری کی نوعیت کو دیکھے، پھر اس حساب سے کوئی نسخہ آپ کے لیے تجویز کیا جائے گا. تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جگر کی ہر بیماری کا علاج ممکن ہے، جس سے نئی زندگی مل سکتی ہے، نئی شروعات ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ضرور، اور بڑی ڈیٹیل میں آپ نے جڑی بوٹیوں کی ٹیکنیکلٹیز تھی نا اس کو بھی آپ نے سمجھا دیا ہے. لاسٹ میں میرا کویشچن ہے، لیور کی ایک سٹیج آتی ہے، بیماری آتی ہے جس کو کہتے ہیں لیور کینسر. جی، لیور کینسر کا طب میں علاج ہوتا ہے کسی سٹیج پر، یا ایک سٹیج ایسی آ سکتی ہے کہ ہم کہیں گے اب اس کا علاج پاسبل نہیں ہے؟ دیکھیں یہ لیور جو کینسر ہوتا ہے، اگر تو آپ ان کو رپورٹس کے حوالے سے جج کریں گے تو اس کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے. ہوں. ہم سٹیجز کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پیٹ میں پانی کا پڑ جانا، اور مریض کی پنڈلیوں کا سکڑ جانا، بالکل باریک ان کی جو ہے وہ پنڈلیاں ہو جاتی ہیں. آنکھوں کا اندر دنس جانا، اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے. اور ان کی آنکھوں کے اندر دنسنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مستقل کمر میں اکڑاؤ کا رہنا، اور کبھی کبھی جو ہے وہ فوگی بلڈ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، فوگی یورین تو ہوتا ہی ہوتا ہے، بلڈی یورین بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی سٹیج کو عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ اب ٹریٹیبل نہیں رہی ہے.
لیکن اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کوشش کرنے میں حرج نہیں ہوتی ہے، ہمت کرنے میں حرج نہیں ہوتی ہے۔ میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں اور مزید سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قدرت کی بنائی ہوئی کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ ایکسپلور کی جائیں کہ جن کے اندر جگر کو اس حالت میں بھی جو ہے وہ واپس لانے کی پوزیشن میں لایا جا سکے۔ ریمن چینی بہت کارآمد ہے، کاسنی جو میں نے پہلے بتائی بہت کارآمد ہے۔ صرف اور صرف کاسنی کا بوٹا اور مکو کا تازہ بوٹا، مکو ایک پیلک ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے دانے اس کو لگتے ہیں، صحیح۔ مکو کا بوٹا پورا جڑ سے اکھاڑ لیں، کاسنی کا بوٹا پورا جڑ سے اکھاڑ لیں، ان کو صاف کر لیں اچھی طرح سے۔ یہ میں پہلی بار نسخہ دینے لگا ہوں، باقی جگر والے بیماریوں میں نے اور بہت سارے نسخے دیے ہیں، لیکن چونکہ میں وہ پڑھتا رہتا ہوں یا اپنے بڑوں سے سیکھتا رہتا ہوں، لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے جی یہ لیٹسٹ نسخہ ہے۔ کاسنی کا پورا پودا اور مکو کا پورا پودا، اس کو آپ جڑ سے اکھاڑ کے لے آئیں، گھر میں اس کو صاف کر کے رکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا آدھا پودا جو ہے اس کو آپ سائے میں خشک کرنے کے لیے رکھ دیں، جڑ سمیت وہ خشک کر کے اپنے پاس رکھ لیں، اور جو آدھا پودا ہے اس کو آپ جتنا اس پودے کی مقدار ہو اس مناسبت سے اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں، اور اتنا پانی ڈالیں کہ وہ پودے کے برابر ہو جائے، مطلب پودا ڈوبا رہے اس میں۔ ایک رات صرف اس کو بھگو کے رکھیں اور صبح اٹھ کے اس کو ابالیں۔ جب آپ ابالیں گے نا تو یہ پانی تھوڑا پھٹ جائے گا، مطلب پھٹیاں سی بننا شروع ہو جائے گا۔ جیسے یہ پھٹیاں بنے تو اوپر سے وہ پھٹیاں اتارتے رہیں، اس کو صاف کرتے رہیں، جیسے جیسے تک وہ بنتی رہیں اس کو اتارتے رہیں۔ اس کے بعد جو پانی بچے گا، یہ والا پانی ایسے مریض کو جو ہے وہ ایک ایک چمچ کے حساب سے، صحیح، اور ساتھ وہ جو آپ نے صفوف بنایا اسی دونوں بوٹیوں کا خشک کر کے ان کو صفوف بنا لیں، اور وہ والا صفوف ساتھ دے دیں اور یہ ساتھ پانی پلانا شروع کر دیں۔ اللہ پاک اپنا فضل فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا، وہ جو پیٹ میں بہت زیادہ مواد جمع ہو چکا ہوا ہے اس کے اخراج کا کوئی سبب بن جائے گا۔ میرے مالک نے اگر زندگی لکھی ہوئی ہے تو یہ جگر کے کینسر کو بھی ریورس کرنے کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ۔ ساتھ اس کے جو ہے وہ پیٹ کے پانی کا اخراج کرنے کے لیے جن کی مریض کی عمر 40 سے 50 کے دوران ہو، وہ ہم ایک کیپسول کا نسخہ عمومی طور پر ہمارے مطلب میں یوز ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے لونگ جو ہے وہ 50 گرام، اور اس میں دار چینی جو ہے یہ 75 گرام، اور اس میں جلوتری جو ہے وہ 100 گرام، 50 75 اور 100 اس ریشو کے ساتھ جو ہے وہ اس نسخے کو بنا کے اس کے کیپسول بھر لیں، اور ایک کیپسول صبح اور ایک شام کو دیں۔ اللہ کریم اپنا فضل فرمائے گا۔ ہمارا مقصد صرف دوائیوں کی افادیت کے حساب سے نسخہ تجویز کرنا ہوتا ہے، شفا میرے مالک نے دینی ہوتی ہے، اور اللہ پاک اگر فضل فرما دے اور زندگی لکھی ہوئی ہے تو ضرور بالضرور شفا ہوگی اور اللہ کرم فرمائے گا۔ انشاءاللہ بالکل۔ تھینک یو سو مچ حکیم صاحب، آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ایک تو جگر کو صحت مند رکھنے کے لیے انسان کو کس طرح کی روٹین اور کس طرح کی غذائیں لینی چاہیے یہ بھی بتایا، پھر ساتھ ہی ساتھ جگر خراب ہونا شروع ہو رہا ہو تو علامات کیا ہوگی، ہیپاٹائٹس اے بی سی کیا ہے، سمٹمز کیا ہے بیماری کے، کیور کس طرح سے کر سکتے ہیں، لیور کینسر، فیٹی لیور کے علامات اور ان کے جو ہے ٹھیک ہونے کے نسخہ جات بھی آپ نے بتایا بڑی ڈیٹیل میں۔ تھینک یو سو مچ فار جزاک اللہ، بہت شکریہ۔